موجودہ کراچی کا جو حالات ہے ہم اس کو اگر گہرائی سے دیکھیں تو یہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے انتظامی۔ اس کو رنگ ابھی لسانی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں بے روزگاری، کراچی میں ایجوکیشن میں بھی دھاندلی، میرٹ کا قتل، سسٹم کے ذریعے پاکستان اور سندھ صوبے کو چلانا، پانی نلوں میں نہیں ہے ٹینکروں میں ہے، کوئی بندہ پیاس سے مرا نہیں ہے، سب کو پانی ملے مگر پیسوں سے، یہ وہ سسٹم کا برکت ہے۔ اگر ہم سب کراچی میں بسنے والے قومیت، مسلک، پارٹیوں سے بالاتر ہو کر کے اس ایک بات کی سوال پوچھے کہ پانی کہاں پورا ہوتا ہے، کہاں نہیں ہے، نلکے میں نہیں ہے اور ٹینکر میں ہے تو کیوں؟ تو میرے خیال میں اسی طریقے سے کراچی کی جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو ڈگری ہے، سب کچھ اس نے لیا ہے، لیکن اس کا گناہ یہ کہ وہ کراچی کی مثال لگتا ہے۔ جبکہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اور پاکستان کی آئین کی اور قانون کی، تو آئین اور قانون میں اگر 40% کوٹا ہے تو اس 40% کے لیے بھی اگر 2 نمبر ڈومیسائل بنا کر کے وہ بھی آپ اڑب کریں گے اور لوگ خاموش رہے، لوگ اکتا گئے۔ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر جو تعلیمی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی روزگار نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، بچہ دودھ مانگ رہا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، وہ بندہ، کراچی کا ہر بندہ ذہنی طور پہ مفلوج ہے۔ خدا گواہ ہے کہ ہم دل سے اردو بولنے والے کی عزت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اردو بولنے والے بھی ہمیں بھائیوں کی طرح پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لازمی جز ہیں۔ آپ دیکھیں 2018 میں نے جس حلقے سے الیکشن لڑا تھا انہیں 250 سے، اس مرتبہ مصطفیٰ کمال صاحب اور میں نے خود بولا کہ بھائی میں بھی نہیں لڑا اور میرا بندہ بھی نہیں لڑا، ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے ایم پی اے ایم این اے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے سامنے جو اصل چیز ہے وہ بھائی چارہ، پیار، محبت اور اس شہر اور پورا ملک کی آبادی۔ اور میں ایک چیز اس میڈیا سے آپ کے توسط سے پورا پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کو کراچی خدا کے لیے مت سمجھے، کراچی کو پاکستان سمجھے۔ اس کراچی شہر میں سے ہمارے پختونخوا کے پہاڑوں میں بھی چائے کی پتی، کپڑے اور 2 پیسے ماں باپ کے لیے لوگ بیچتے ہیں، کماتے ہیں، بیچتے ہیں۔ اس کراچی سے پنجاب میں بھی جاتا ہے، اس میں بلوچستان میں بھی جاتا ہے، اور کراچی تو گلدستہ ہے، اور اس میں اور بھی اتنا اسکوپ ہے۔ اس کراچی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ اگر ہم لوگ ایمانداری سے اس کراچی کے ساتھ مخلص ہو جائے اور اس میں کام کے ذرائع ڈھونڈیں، یہاں کے بزنس مینوں کو تھوڑا عزت دے، یہاں کے جو ادارے وہ صرف سسٹم پہ اور کرپشن پہ نہ چلے، تو یہ اس طریقے سے 10 پاکستانوں کو بھی آباد کر سکتا ہے، روزگار دے سکتا ہے۔ روزگار کے مواقع کیوں نہیں ہیں؟ سمندر ہے، ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، تو یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو نیتوں کی ہے، اور ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کا۔ وہ حکومت وقت چاہے پیپل پارٹی کا ہو، چاہے وہ مشترکہ ایم کیو ایم کا ہو، یا جس کے بھی جو حکومت میں ہوگا، ہمارا گلہ اس سے، اور ہم نے اس سے بات کرنی ہے کہ آپ نے جو ڈسکریمنیشن کر رہے ہو، جو نوکریوں میں، پوسٹنگ میں، ٹرانسفر میں اور پانی کے ٹینکروں میں، یہ جو مافیا آپ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، ایک روڈ پہ 1 کلومیٹر میں 8 پولیس والے آفیسر کھڑے ہوئے اور وہ چیکنگ کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی مضبوط ادارہ بنے، ایک مرتبہ گاڑی کو چیک کرے، ڈاکومنٹ چیک کرے، ان کو سرٹیفکیٹ دے۔ اب اگر آپ کا یہ کام صرف سسٹم پہ چلے تو
میرے خیال میں کہ بڑا مشکل ہے کہ کنٹرول کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر کراچی والوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را سب سے پہلے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو کراچی کو مضبوط کرے، کراچی کو آباد کرے، کراچی کو وہ روشنیوں کا شہر بنائے رہے. اس میں بہت اسکوپ ہے، بہت جگہ ہے. اسی طریقے سے کراچی میں ایکسیڈنٹ ہے. ہم اس کی جو بھی لوگ غلط گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو ہو، ہم اس کو مذمت کرتے ہیں کہ بھئی نہ چلائے. اور اس پہ بندوقیں اٹھانا اور لڑنا اور جھگڑنا، اس کا مسئلہ یہ دنیا میں ہر جگہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. اس کا ایک طریقہ ہے، ہمیں اس طریقے پہ چلنا ہے. اور رول ہے، ریگولیشن ہے. اگر کوئی ایکسیڈنٹ کرے تو اس کے خلاف پرچہ کٹیں، سخت سے سخت سزائیں دیں، اس کی پاسنگ صحیح ہو. یہ 2 نمبر پاسنگ جو یونین کے دفتر میں بیٹھ کر کے وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں فٹنس کی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ صرف پیسوں کے لیے. آپ فٹنس صحیح کرو نا، بغیر پیسوں کے کرو، مگر گاڑی چیک کرو، ڈرائیوروں کا ایج چیک کرو، اس کی ساری چیزیں چیک کرو، اس کی ساری مسئلوں کا حل ہے. تو ہم اس پہ بات کریں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں، کراچی والوں سے اپیل کریں گے کہ خدا کے لیے جذبات میں نہ آئے، کسی کے بگلاوے میں نہ آئے. یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے. اور ہم نے مل کر کے حکومت وقت سے یہ چیزیں لینی ہے کہ ہمیں پانی بھی گھروں میں نلکوں میں چاہیے، ہمیں بجلی بھی اپنے ٹائم پہ چاہیے. جو ہمارا حق ہے وہ حکومت وقت سے ہم مانگیں گے اور مل کے مانگیں. اور میں پھر دل سے اپنی پارٹی کی طرف سے ایم کیو ایم پاکستان کا، خالد مقبول صدیقی صاحب کا، مصطفیٰ کمال کا، فاروق ستار بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ ہمیں ایسا ہی موقع دیا، مہیا کیا کہ جس میں ہم پورا کراچی کو میسیج دیں کہ خدا را لڑائی جھگڑے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہوشیار اور بیوقوف میں فرق یہ ہے کہ بیوقوف لڑنے کے بعد بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتا ہے، ہوشیار لڑنے سے پہلے. ہم لڑنے سے پہلے چاہتے کہ آج ٹیبل ٹاک کرے. کراچی کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کراچی کا اصل مسئلہ بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے. ایجوکیشن میں اس بھی بات کریں.